رحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسطوں میں صلح حدیبیہ اور اس کے بعد والے جو واقعات تھے وہ بیان کیے، اور یہ بھی بتایا کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو امن کا تھوڑا سا وقت ملا، جس کے مطابق 10 سال کے لیے مسلمانوں اور قریشیوں میں سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت جانا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء اور بادشاہوں کے نام خط لکھنا شروع کر دیے، ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ پیش کرنا شروع کر دی ان کے سامنے، تاکہ یہ جو امن کا وقت ملا ہے مسلمانوں کو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور تبلیغ کی جائے، اسلام کی تبلیغ کی جائے، کفار کو، غیر مسلموں کو، مشرکین کو اسلام کی طرف بلایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے، اس دنیا کو ایک بہترین جگہ بنایا جائے جہاں پر انسان امن کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں، اور وہ تبھی ممکن تھا جب لوگ اسلام قبول کر لیں تاکہ اچھے انسان بن جائیں۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کو ایک اچھی جگہ بنایا جائے، ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 10 سال کا معاہدہ ہوا امن کا، جنگ بندی کا، اللہ کے نبی نے خط لکھنا شروع کیے تاکہ اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ خیبر کا واقعہ بھی ہوا سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، کیونکہ خیبر کا معاملہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک معاملہ تھا، جس کا ذکر ہم اختصار کے ساتھ پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، لیکن اگلی آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ ابھی ہم تبلیغ کے جو مراحل تھے ان کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کو، عمراء کو، اسلام کی تبلیغ ان پر کی۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ بڑے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی رعایا، ان کے جو سبجیکٹس ہیں، جو لوگ ان کے خطوں میں رہتے ہیں، ان بادشاہوں کے، ان عمراء کے خطوں میں، وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ نیچرل سی بات ہے، جب چیف، جب بادشاہ، جب امیر مسلمان ہو گیا تو لوگ بھی مسلمان ہوں گے، ان پر بھی اثر ہوگا۔ تو انفلوئنشلز کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں بھی جو انفلوئنشلز ہیں، جب کوئی بندہ، جب کوئی بہت مشہور شخص، کوئی بہت بڑا ایکٹر، کوئی بہت بڑا فٹ بالر، باکسر، کوئی بہت مشہور انسان، یا کوئی پریزیڈنٹ، یا کوئی جنرل، کوئی بہت اہم پرسنالٹی جب اسلام قبول کرتی ہے تو پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ اس کی شہرت ہوتی ہے اور اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں، ان عمراء اور بادشاہوں کی طرف پیغام بھیجیں تاکہ یہ لوگ بھی اسلام قبول کریں۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا، شاہ حبشہ، جو حبشہ کا علاقہ ہے، آج کے دور میں وہ غالباً 3 ملکوں پر مبنی ہے، مثال کے طور پر ارتریا، ایتھیوپیا اور صومالیہ کا کچھ علاقہ۔ یہ پچھلے وقتوں میں ایک ہی کنگڈم تھی، ایک ہی بادشاہت تھی، اس کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ اگر آپ جزیرۃ العرب کا نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جزیرۃ العرب کے درمیان اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل ہے۔ افریقہ کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے حبشہ کا علاقہ نظر آئے گا، اور اگر آپ اس طرف دیکھیں گے سمندر کے تو آپ کو جزیرۃ العرب نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو جدے کا شہر، مکہ اور مدینہ نظر آئیں گے۔ یعنی بالکل مکے اور مدینے اور جدے کے سامنے آپ کہہ لیں کہ افریقہ کا علاقہ تھا، سمندر سے پار، اور وہ علاقہ تھا حبشہ کا، جس کو آج کے دور میں ارتریا، ایتھیوپیا یا صومالیہ کہا جائے گا۔ اس علاقے کا بادشاہ تھا نجاشی، جس کا نام تھا اصحمہ بن ابجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا، اسے عمرو بن امیہ دمری کے ہاتھ بھیجا سن 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس خط کا ذکر کیا ہے، اور امام بیہقی کی کتاب میں
حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ایک روایت میں اس خط کی عبارت بھی ملتی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام بھیجا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبش کے نام۔ یہاں پر میں وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے لیے خاص مہر بنوائی، اور اس مہر پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، یعنی 3 سطروں میں محمد رسول اللہ لکھا تھا، ایک سطر میں رسول، ایک سطر میں اللہ، اور ایک سطر میں محمد، یعنی محمد سب سے نیچے، رسول اس کے اوپر، اور اللہ اس کے اوپر، محمد رسول اللہ۔ اور یہ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خط پر ثبت کرتے تھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ خط یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب واپس نجاشی کی طرف جو خط بھیجا اس کی طرف۔ خط کا ترجمہ یوں ہے: یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبش کے نام۔ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، قرآن کی جو آیت ہے والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھی نجاشی کی طرف۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہاں پر یہ خط ختم ہوا۔ ناظرین، اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے لوگوں کا کفر، اگر تمہارے لوگ، تمہارے سبجیکٹس، تمہاری رعایا اگر وہ کافر مر جاتے ہیں تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اور بھی کچھ خطوط منظر عام پر آئے۔ بہت سارے اسکالرز نے دعوے کیے کہ یہ خط بھی جو ہیں وہ نجاشی کی طرف لکھے گئے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کچھ متون جو ہے وہ ظاہر ہوئے، ابھرے سورسز میں، لیکن سب سے جو بہترین متن ہے، جو سب سے اوتھینٹک متن سمجھا جائے گا، وہ امام بیہقی کی اس روایت جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ متن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نجاشی کی طرف جو خط لکھا اس کا متن یہی غالباً یہی ہے۔ بہرحال جب عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو ابھی تک حبشہ میں نجاشی کی حفاظت میں، یعنی اس کی پناہ میں موجود تھے، کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں بھی خط لکھا جو یہ ہے، یعنی نجاشی نے اسلام قبول کر لیا یہ خط پڑھ کے۔ پھر اس نے جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اما بعد۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک بادشاہ مسلمان ہو گیا، حبشہ کا بادشاہ
آج کے دور میں حبشہ کا جو علاقہ ہے وہ اریتریا، صومالیہ اور ایتھیوپیا پر مبنی ہے۔ اس پورے علاقے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، نجاشی اصحمہ بن ابجر جن کا نام تھا، رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے کہا کہ وہ صحابی جو حبشہ میں مقیم ہیں انہیں واپس مدینے بھیج دیا جائے۔ نجاشی نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو واپس بھیج دیا۔ 2 کشتیوں کا انتظام کیا گیا۔ ایک کشتی میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سوار تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور دوسری کشتی میں عورتیں، بچے اور جو بزرگ تھے وہ لوگ سوار تھے۔ حضرت جعفر اور ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ سیدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں خیبر پہنچ کر ان کے سامنے پیش ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جو ہیں وہ مدینے شہر کی طرف چلے گئے۔ نجاشی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پا گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کا اعلان کیا اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ یعنی نجاشی ایک صحابی رسول تھے۔ گویا ان کی ملاقات اللہ کے نبی سے نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی کے صحابی کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، تو ان کو صحابیت کا درجہ یوں تو حاصل نہیں ہے کہ ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کا خط اپنے ہاتھوں سے ریسیو کیا، اسے پڑھا، اسے سمجھا، اور پھر اس کی پیروی کی، اسلام قبول کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات بھی تھی، اور وہ ان کے ملک میں پناہ گزین بھی تھے۔ تو صحابی اس طریقے سے ان کو نہیں مانا جا سکتا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کی صحبت حاصل کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، ایسے تو صحابی ان کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، تو اسی لیے ان کو صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا گیا۔ تاریخ میں صحابی کا ٹائٹل نجاشی کو نہیں دیا گیا، لیکن ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہنا بالکل بالکل مناسب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اتنی خوش نصیب شخصیت کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں ان کی وفات ہوئی، نجاشی کی، اور اللہ کے نبی نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا، اسپیشلی ان کا جنازہ پڑھا تمام صحابیوں کو اکٹھا کر کے۔ کتنے خوش نصیب شخص تھے نجاشی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس یا مقوقس شاہ مصر کے نام خط بھیجا۔ مقوقس جو ہے وہ اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام تھا جریج بن متی۔ جریج بن متی کو اگر ہم انگریزی زبان میں بولیں گے تو وہ ہوگا جارج دا سن آف میتھیو۔ جارج دا سن آف میتھیو، اس کا نام تھا جارج دا سن آف میتھیو، اور اس کا ٹائٹل تھا مقوقس، جس کو ہم انگریزی زبان میں اگر آج ہم ڈھالیں گے تو لفظ بنے گا سائرس۔ سائرس جو ہے وہ اس کا ٹائٹل تھا، جس کو عربی زبان میں مقوقس کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام خط لکھا، جو مصر اسکندریہ میں جو حکومت کر رہا تھا۔ اور خط کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، یعنی والسلام علی من اتبع الہدی، وہی قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے شروع میں لکھ دی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ اسی قسم کا خط ہے جو نجاشی کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ نجاشی بھی ایک کرسچن تھا، مسیحی تھا۔ اسی قسم کا متن نجاشی کی طرف بھیجا گیا، اور اس خط میں بھی مقوقس کی طرف جو خط لکھا گیا، اس میں بھی اللہ کے نبی نے اسی قسم کی باتیں لکھی، قرآن کی وہ آیت لکھوائی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کو، جو کامن ٹرمز ہیں، ان کی طرف بلا رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اس طرف آؤ جس طرف ہم دونوں
اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. اگر اللہ ہی کی عبادت کی جائے تو پھر اللہ کے رسول کو مانو اور اللہ ہی کی عبادت کرو. اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا گیا. وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، یعنی فرعون. اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا. پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا اور پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا. لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں. اللہ اکبر. کتنے یعنی حکمت پر مبنی الفاظ حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے مقوقس کے سامنے پیش کیے کہ فرعون کی مثال سے عبرت پکڑو اور فرعون کے رستے پر مت چلو اور اسلام قبول کر لو، کیونکہ تکبر کا نتیجہ موت اور ڈسٹرکشن ہے. مقوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے. حضرت حاتب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے. یعنی اسلام کافی ہے، اسلام جو ہے وہ پیک ہے. پچھلے دین آئے اپنا کام کر گئے، لیکن اب اسلام جو ہے وہ آخری دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے قرآن کے ساتھ. دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے. یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے. میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اللہ اکبر، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے. اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو. جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے. اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں. یعنی حضرت حاتب ابن ابی بلتع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اس دنیا میں ہیں، اور ان کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی. اور جس طرح تم اہل تورات کو حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو انجیل کی طرف بلاتے ہو، ہم تمہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی اب قرآن اہل انجیل اور اہل تورات کو آخری پیغام کی طرف بلا رہا ہے. تو تم وہ نہ کرو جس طرح یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. تم حضرت عیسیٰ کے پیروکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح انکار مت کرو، انہیں قبول کر لو. بہت زبردست باتیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے مقوقس کے سامنے کہی. مقوقس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے. وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں. میں مزید غور کروں گا. مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ لیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا. پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام. میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے. میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا. میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا. آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں. آپ پر سلام صلی اللہ علیہ وسلم. مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا. دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں. خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا. یعنی مقوقس نے اسلام کا کھل کے انکار نہیں کیا. اس نے کہا میں غور کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے.
لیکن میری سمجھ کے مطابق اس نبی نے شام کے علاقے سے آنا ہے، عرب سے نہیں۔ لیکن مقوقس یہ بات صحیح نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ عہد قدیم اور عہد جدید جو کتاب مقدس ہے، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، اگر اس کا بغور معائنہ کیا جائے، اسے بغور پڑھا جائے، تو عرب کے علاقے سے آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی بہت صاف شفاف الفاظ میں موجود ہے، بلکہ ایک نہیں بیسیوں پروفیسیز ایسی ہیں، لیکن ایک اور دو تو ایسی ہیں کہ ان کا انکار کرنا ہی ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ اشعیاء کی کتاب یا ائزایہ کی کتاب باب نمبر 42 تقریباً تمام کا تمام عرب کے علاقے سے آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پر جا کر یہ چیک کر سکتا ہے کہ اشعیاء کے باب میں یا ائزایہ 42 میں، ائزایہ کی کتاب چیپٹر 42 تقریباً تمام کا تمام باب ایک شخص کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور اس کا تعلق عرب سے ہے۔ یہ کون شخص ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اللہ کا چہیتا ہوگا، بت پرستوں کو شرمسار کرے گا، اور دنیا کے جزیرے اس کے قانون کے منتظر ہوں گے؟ وہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے گا، اس کے دشمن اس پر جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق قیدار کی اولاد سے ہے۔ قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، جن کا ذکر ائزایہ 42 میں آیا ہے کہ جو قیدار کا علاقہ ہے، وہاں کے جو گاؤں ہیں، انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ بھائی کیوں؟ انہیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ خوشیاں اس لیے منانی چاہیے کہ وہیں سے نبی کا جو ہے ظہور ہوگا۔ تو مقوقس نے جو بات کی کہ میرے علم کے مطابق یہ نبی شام کے علاقے سے آئے گا، وہ غلطی پر تھا۔ یقیناً بائبل کے معائنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی عرب سے آئے گا، اور عرب سے آ گیا، جبکہ مقوقس نے اس کو سمجھ کر جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط لکھا، اور جو اس نے اللہ کے نبی کے خط کے ساتھ کیا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کریں گے، اور جو اللہ نے اس کے ساتھ کیا اس کی پاداش میں اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔